بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا لغوی معنی ٹھہر جانے کا ہے، اور یہ صبر تین قسم پر ہے۔ ایک ہے صبر علی المصیبت، مطلب آفات، بلیات، مصائب پر جو تکلیف ہوا ہو اس کو سہ جانا اور اسی طرح گزر جانا کہ اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہونا، تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ دکھ، درد اور مصیبت پر ثواب کا امیدوار ہونا، یہ ہے صبر علی المصیبت۔ اور عوام الناس میں صرف اسی کو ہی صبر کہا جاتا ہے۔ دوسرا قسم ہے صبر عن المعصیت، معصیت اور گناہ سے اپنے آپ کو قابو کر کے اللہ کی عبادت، اطاعت اور فرمان برداری کرنا، اپنے نفس کو گناہوں سے روک کر دین اسلام کے موافق زندگی بسر کرنا، یہ ہے صبر عن المعصیت۔ تیسرا قسم صبر علی الطاعات ہے، نیک کاموں میں دوام، استمرار، استقامت اور استقلال کے ساتھ پکا ٹکا قائم دائم رہنے کا نام ہے صبر علی الطاعہ۔ مذکورہ تینوں اقسام کے مفہوم میں صبر کا جز جو ہے وہ شامل ہے، مطلب تینوں اقسام کو صبر کا مفہوم شامل ہے۔ جو بندہ صبر کے ان تینوں طریقوں کو اختیار کرے گا، اللہ کی رحمت، برکت، نصرت اس پر نازل ہوگی۔ اور سورہ زمر میں فرمایا انما یوفی الصابرین اجرہم بغیر حساب، فرمایا کہ صابروں کو پورا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ مومن کا معاملہ کچھ عجیب ہے، دونوں حالتوں میں خیر پر رہتا ہے۔ اگر خوشی مل جائے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور صبر و شکر دونوں پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر صبر کے ساتھ نماز کا تذکرہ بھی فرمایا۔ نماز بھی اللہ کی مدد اور نصرت کے حصول کا ایک عظیم ذریعہ ہے،
رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آ جاتی تو نماز میں مشغول اور مصروف ہو جاتی۔ فرض نماز کا اہتمام تو ہر مسلمان کی شان ہے، اور کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا کہ فرض نماز کو چھوڑے، لیکن فرض نماز کے علاوہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ حاجت بھی منقول ہے، صلاۃ استخارہ بھی منقول ہے، صلاۃ توبہ بھی منقول ہے، صلاۃ استسقاء ہے، صلاۃ اوابین ہے، یہ نمازیں بھی منقول ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال صبر اور نماز دونوں اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کے ذرائع ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا، اور نہ کہو لمن يقتل، جو قتل ہو جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو خبر نہیں، ادراک نہیں۔ علامہ واحدی نے اسباب النزول میں لکھا ہے کہ آیات مذکورہ غزوہ بدر میں شہید ہو جانے والے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہے، جس میں 8 انصار صحابہ تھے اور 6 مہاجرین صحابہ تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں مر گیا اور دنیا کی لذت سے محروم ہو گیا، تو آیات کریمہ نازل ہوئی کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ بنیادی طور پر جو اللہ کے راستے میں مر جائے وہ مردہ نہیں ہے، اس کو مردہ قرآن کہتا ہے، اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور ایسے مقتول کو شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کی موت کو دوسرے اموات، دوسرے مردوں کی طرح سمجھنے سے منع کیا، اور مرنے کے بعد حیات برزخی ہر شخص کی روح کو حاصل ہے، اور اسی حیات کے اساس اور بنیاد پر جزا اور سزا کا ادراک ہوتا ہے۔ لیکن شہید کو ایک گنا امتیاز حاصل ہے۔ شہداء میں عام مردوں سے زیادہ آثار حیات ہوا کرتی ہے۔ شہید کا جسم باوجود اس کے کہ گوشت و پوست ہونے سے خاک سے متاثر نہیں ہوتا، جس طرح کے احادیث طیبہ میں ہے، جس طرح کے مشاہدات شاہد ہے، اور اسی امتیاز کی وجہ سے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے۔ البتہ احکام ظاہریہ میں، ظاہری احکام میں عام مردوں کی طرح ہے۔ مثلا تقسیمی میراث کا مسئلہ ہے، بیوہ کا عقد ثانی ہے، اس میں عام مردوں کی طرح ہے۔ البتہ انبیاء علیہم السلام کے حیات شہداء سے زیادہ اقوی اور ارفع ہے، یہاں تک کہ علامت جسم کے علاوہ حیات کے کچھ آثار ظاہری احکام پر بھی پڑتے ہیں۔ مثلا انبیاء علیہم السلام کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ازواج نبی دوسروں کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ بہرحال شہداء کے حیات کا مسئلہ برزخی زندگی کا مسئلہ ہے، اور ہمارے حواس اس کے حیات کا ادراک نہیں کر سکتے، اس لیے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا کہ تمہیں ان کے حیات کے تم اس کے حیات کے حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اور چونکہ شہید اپنا مال جان سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، اس لیے
اللہ کے ہاں شہید کا بڑا مرتبہ، مقام اور اکرام ہے، اور وہ اکرام اتنا زیادہ ہے کہ دنیاوی زندگی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبوت کا مرتبہ بہرحال ہر لحاظ سے شہادت سے ارفع، فائق اور برتر ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں بار بار شہادت کی تمنا کا اظہار فرمایا ہے، اور فرمایا لوددت فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ ضرور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کر دیا جاؤ، پھر زندہ کر دیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ، اور پھر 3 مرتبہ کا پھر زندہ کیا جاؤ۔ تو یہ ہے شہید فی سبیل اللہ۔ لیکن شہید فی سبیل اللہ کے علاوہ جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے، اس کے علاوہ بھی کچھ شہداء ہے۔ مثلا جو مسلمان ظلم پر شہید ہو جائے، ظلمن شہید ہو جائے، ظلمن مارا جائے، وہ بھی شہید ہے۔ جو دریا میں غرق ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو طاعون سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشہداء 5، المطعون، المبتون، الغریق، صاحب الحدم والشہید فی سبیل اللہ۔ میدان جنگ کے شہید کے علاوہ جتنی بھی شہداء ہیں ان کو غسل دیا جائے گا، اور جنازہ تو تمام شہداء جو فی سبیل اللہ ہے یا غریق فی البحر ہے، ان سب پر جو ہے جنازہ پڑھایا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ شہید تو مغفور ہے، مرحوم ہے، لیکن جنازہ ہم اس امید کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری مغفرت نصیب ہو جائے۔